السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا مضمون قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق پیش خدمت ہے، اور رمضان اور قرآن پاک میں خاص مناسبت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کی مناسبت سے ایک مضمون روح قرآن کے نام سے پیش خدمت ہے۔ بسمہ سبحانہ و تعالی حامدا و مصلیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ بلا شبہ یہ باعظمت قرآن کریم ہے، لکھا ہوا ہے پوشیدہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں، اور اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی چھو نہیں سکتا، اور یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور حدیث پاک ہے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعا نہیں مانگ سکا، میں اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہیں دوں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت، یوں تو تلاوت کلام اللہ شریف کسی بھی طرح ہو، خواہ بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، باوضو ہو یا بے وضو ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں، بہرحال نفع ہی نفع ہے، مگر بڑا نفع حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ مومن آخرت کی تجارت کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی اور کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور وہ نفع یہ ہے کہ رات کے وقت مسجد میں بحالت نماز کلام اللہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو اس کو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملیں گی، اور نماز میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو 50 نیکیاں ملیں گی، اور نماز کے علاوہ دوسری حالت میں باوضو تلاوت کرے گا تو 25 نیکیاں، اور بلا وضو پڑھے گا تو 10 نیکیاں۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی کی رحمت کا۔ اسی سے متعلق ایک حدیث بھی وارد ہوئی ہے کہ وضو کے ساتھ مسواک بھی کرنا چاہیے۔ اگر وضو کے ساتھ مسواک کی اور نماز میں قرآن پاک پڑھا تو فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ پر رکھ لیتا ہے، اور قرآن شریف کو فرشتہ اپنے منہ میں لے لیتا ہے، اور پھر قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اب سوچو، آخرت کا سوداگر بن کر زیادہ نفع کیوں نہ حاصل کیا جائے؟
اور کیوں کوشش نہ کی جائے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کا خود پڑھنا جیسے باعث اجر و ثواب ہے، ایسی سننا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب الاشباح والنظائر میں مذکور ہے کہ دوسرے سے قرآن پاک سننا خود پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے جو مسلمان بھائی قرآن پاک خود نہ پڑھ سکے تو مایوس نہ ہو، بلکہ دوسرے سے سن لے۔ اور جیسے نماز میں تراویح میں ماشاءاللہ ہم سب سنتے ہیں، بہت غور سے سن لیں تو انشاءاللہ نیکیاں مل جائیں گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت سننے کے لیے بھی جو اپنا کان لگائے گا اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جائے گی جو بڑھتی چلی جائے گی، اور اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہ تو سننے کا ثواب ہوا، پھر پڑھنے والے کے بھی ثواب ہے کہ جو پڑھ رہا ہے کہ تو اس کو بھی نیکی ملے گی، اور اس کی نیکیاں سننے والے سے زیادہ بڑھتے چلی جائیں گی۔ اور قیامت کے دن وہ آیت اس شخص کے لیے ایک نور ہوگا، انعام خدا بندی۔ اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور باری تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنے باعظمت کلام نفسی کو انوار اور تجلیات کے لباس میں چھپا کر ہم کو دے دیا۔ جیسے شعر ہے، در سخن مخفی منم چون بو گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ یہ شعر عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن زیب النساء کا ہے۔ ان کا تخلص مخفی تھا، اور بات یہ ہے کہ ان کے دیوان اور اشعار کو پڑھ کر اور دیکھ کر ایران کے شعراء نے شاعر کو دیکھنے کی اور اپنے یہاں ایران آنے کی دعوت دی۔ تو زیب النساء نے مذکورہ شعر لکھ کر بھیجا، در سخن مخفی منم چون بو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، کہ میں اپنے کلام میں ایسے مخفی ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول کے پتے میں مخفی ہوتی ہے۔ جو شخص مجھے دیکھنے کا مشتاق ہو تو وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ الحاصل، بہرحال جو شخص باری تعالیٰ کے دیدار اور اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا متمنی ہو تو اسے چاہیے کہ بکثرت قرآن پاک کی تلاوت کرے اور قرآن پاک کی تلاوت میں محو ہو جائے۔ بقول شاعر، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور بے خودی کے ساتھ تلاوت کی جائے، محو ہو جائے۔ اور اب ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک اس میں نازل ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور رمضان میں ایک خاص علاقہ ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی غیر رمضان میں ایک نفل کام کرتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب، فرض کام کرتا ہے تو فرض کا ثواب، لیکن اگر رمضان میں نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ایسے رمضان مبارک میں قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔